السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں میں شامل کرے اور ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ میں آپ سب کی جو میرے نور رمضان پروگرام کا حصہ بنے رہے اور بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھا انہوں نے، میں شکر گزار ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اور آپ کو باعمل مسلمان بنائے، آمین۔ آج ہمارا نور رمضان پروگرام کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے اور میں نے الحمدللہ جو سلیبس آپ کو لکھوایا تھا اس سے ایک ایک چیز ایکسٹرا ہم نے پڑھ لی ہے اور آپ کو بھی یہ جان کر بہت خوشی ہوگی۔ اب ہم انشاءاللہ 2 دن کے اندر اپنا سلیبس ریوائز بھی کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک میں وہ تمام خوشیاں دے جن کو ہم چاہتے ہیں، آمین۔ آج میں آپ کو اس ایپیسوڈ میں 2 کہانیاں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی دونوں اکٹھی سناؤں گی۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ذوالقرنین کی کہانی سمجھ آ جائے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ نبی نہیں تھے بلکہ نیک انسان تھے جو ولایت کے شرف سے سرفراز تھے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفر کا حال بیان ہوا ہے جو سورۃ کہف میں ہے۔ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا کیا۔ آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے وہ تمام منزلیں طے کر لیں جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا اور ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب ہونے کا وقت نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے علاوہ ان کی غذا کو کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا اس قوم کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت طاقتور اور جنگجو ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ سے قتل ہو گئے۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مقامات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے تک غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو لوگ کفر پر اڑے رہے آپ نے ان کو بھی قتل کروا دیا۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں سے اشاروں سے بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد طلب کی۔ یاجوج ماجوج ایک فسادی گروہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ جنگجو، بالکل وحشی اور جنگلی جانور ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں اور آدمیوں کو، جنگلی جانوروں کو، یہاں تک کہ سانپ، بچھو اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ ہمیں یاجوج ماجوج کی شرارتوں اور ان کی تکلیف سے بچایا جائے، ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھا جائے، اور انہوں نے اس کے بدلے انہیں کچھ مال دینے کی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گھارے سے پتھر جمائے گئے
اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا۔ یہ سب چیزیں مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے یجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس دیوار کو توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے چلو باقی کل توڑ لیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا ہوگا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ اور بیت المقدس ان تینوں شہروں میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے۔ اس وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی اور یہ زمانہ قیامت کے بالکل قریب ترین ہوگا، اور ہمیں ان تمام واقعات کو یاد رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے روزے کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔